بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یونٹ 1 سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ ادھر 2 یونٹ باقی ہے، صرف 9 اور 10، تو وہ جیسے ختم ہو جائے گا تو پھر ادھر سے 4 3 سے آ کر دیکھیں گے، ٹھیک؟ جب تک یہ چلتا رہے گا، یہ بہت زیادہ ہے فرسٹ یونٹ میں۔ ہم اس میں بیسیکلی پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک 2021 کا نوٹ اور دوسرا حسن زیاد کو اچھا سے، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے، اصل اللغہ العربیہ پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ ادھر سے سوالات آتے ہیں، ایک ہی دو سے ہی پڑھنا پڑے گا ہم لوگ کو۔ ابن جنی نے لغت کی تعریفیں کی ہے۔ اللغت ہی اصوات یعبر بها كل قوم عن اغراض۔ لغت کیا ہے؟ یہ کچھ آوازیں ہیں جس کے ذریعے ہر قوم اپنے مقصد کو، اپنے اغراض کو اظہار کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے الگ الگ تعریف کی ہے، اور ایک اور بھی ہے عبدالقادر جرجانی کی 2019 والے نوٹ میں دیکھیں صفحہ نمبر 2 پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام من العلاقات المتوازع علیہ ارتباطا تتسم بقبولها للتجزئه ويتخذها الفرد وسيلة للتعبير عن اغراضه والاتصال بالآخرين عن طریق کلام و الکتابتی۔ ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ آدمی اس کو وسیلہ بناتا ہے تاکہ اپنے مقصد کا اظہار کر سکے اور دوسروں سے اتصال، کمیونیکیشن کر سکے، چاہے وہ کلام کے ذریعے ہو، بات چیت کے ذریعے ہو یا کتابت کے ذریعے ہو۔ بہرحال تعریف دیکھ لیں، ایسے ہی لغت کی تعریف ہے یہ۔ الادب، ادب کسے کہتے ہیں؟ وہ تعبیر و الحیات، زندگی کو آپ اپنے اس کو اظہار کر سکیں، اس کو کہتے ہیں الادب۔ اب کہہ رہے ہیں کہ السامیہ، یہ جو ہے اصل میں عربی زبان جو ہے اللغۃ العربیہ، یہ احد اللغات السامیہ۔ کوشچن بار بار پوچھتا ہے NTA کہ عربی زبان کس زبان سے نکلی ہوئی؟ تو سامی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے آپ کو، یہ من لغت سامیہ، یہ سامی زبان سے ہے۔ السامیہ اصطلاحی نشأ فی القرن الثامن عشر استعملہ لأول مرۃ المستشرق شلوزر۔ سامیہ کیا ہے؟ ایک اصطلاحی نام ہے جو 18ویں صدی میں نشا پیدا ہوا، یا 8ویں صدی میں اس کا استعمال کیا گیا۔ پہلی مرتبہ مستشرق سلوزر نے استعمال کیا تھا۔ بہرحال یہ یاد نہیں کرنا ہم لوگ کو، ہمیں اتنا یاد کرنا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سامی زبان سے نکلی ہوئی زبان ہے۔ سامی زبان سے 3 زبانیں نکلتی، کون کون نکلتی بتائیے تو؟ عربی تو ہو گیا، 2 اور بتا دیجیے آپ۔ آرامیہ، کنعانیہ اور عربی۔ ہاں، یہ ایسے ہی رٹا مار لیجیے تو اچھا رہے گا۔ اللغات السامیہ الآرامیہ اور کنعانی العربی بھی آ جائے گا۔ منشأ اللغات السامیہ بلاد العرب، لغات سامیہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، 3 کے 3، آرامیہ، کنعانیہ، عربیہ، ان تینوں کی جو پلنے بڑھنے کی جو جگہ ہے وہ بلاد عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الآرامی اقدم العرب والمحققین واشدهم للفصاح باللغۃ العربیہ السامیون۔ یہ آرامی زبان جو ہے، یہ زبان اقدم العرب، عرب کی سب سے قدیم زبان ہے نا۔ سامی 3 زبانیں بٹی ہوئی، ایک آرامیہ، اس میں بھی سب سے قدیم زبان وہ ہے آرامی، لیکن وہ اشدهم للفصاح باللغۃ العربیہ، اور جو عربی زبان میں جو سب سے فصیح لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ سامی لوگ ہیں۔ ان اقدم النصوص العربیہ الفصیحہ تمتد من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الخامس۔ جو فصیح عربی کے جو نصوص ہیں پرانے، وہ تقریباً آپ کو ملیں گے میلاد کی 3 صدی سے لے کر کے 5ویں صدی تک۔ یہ بات مذکور ہے، بہرحال یاد ہونا ہو، اوپر کی ایک آدھی چیزیں ہم لوگ کو یاد کرنی ہے، وہ کہ یہ سامی زبان سے نکلی، باقی باتیں نیچے آ رہی ہیں، دیکھیے۔ ان لہجات اواسط الجزیرہ افصح اللہجات من فری و احباش وبعدها مشارف الشام۔ جو اواسط الجزیرہ، جزیرے کے جو لہجے ہیں، وہ سب سے فصیح لہجے کن کے ہیں؟ یہ فری نام کے کوئی لوگ ہوں گے اور حبشی ہوں گے، اور اس کے بعد جو شام کے بالکل قریب رہتے ہوں گے ان کی زبانیں فصیح ہوں گی۔ جرد زیدان نے کہا ہے اکثر سکان جزیرۃ العرب مضر و غطفان ابس و ذبیان منہم بنو سلیم فی نجد و قریش فی مکہ۔ کہ جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ کثیر باشندے اگر ہیں تو وہ کون ہیں؟ مضر اور غطفان والے، جن کو آپ ابس اور ذبیان بھی کہتے ہیں۔ تو ان میں سے بنو سلیم یہ نجد میں رہتا ہے، اور قریش یہ مکہ میں رہتا ہے۔ ابس اور ذبیان کے بیچ کون سی لڑائی لڑی گئی تھی؟ داحس اور غبرہ۔ ٹھیک ہے، داحس والا غبرہ، ابس اور ذبیان کے بیچ۔ حرب کیا السباق کہہ رہے بھی ہیں؟ بولتے ہیں، حرب السباق بھی حرب اس کو بولا جاتا
ٹھیک ہے ٹھیک. القحطانيون من نجد ولكن أكثر سكانها من ربيع وفهم وبكر وتغلب في بلاد العراق والجزیرہ. قحطانی حضرات ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ نجد سے ہیں، اور ان کے جو اکثر باشندے جو ہیں وہ ربیہ، فہم، بکر، تغلب، یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ بادت العراق اور جزیرہ میں رہتے ہیں. تو ان کے دو اصل میں یہ ہے نا، عدنانیون اور قحطانیون. جو عرب کی جو اصل ہے اس کی دو شاخیں ہیں، اور ان کی دو اصل ہے، ایک تو عدنانیون ہے اور دوسرے قحطانیون ہیں. عدنان والے کہاں رہتے ہیں؟ عرب الشمال میں رہتے ہیں، اور قحطان والے کہاں رہتے ہیں؟ عرب الجنوب میں رہتے ہیں. اس کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ لوگ کے پاس؟ عین عرب عدنانیون سے وہ تو دونوں میں عرب الشمال عدنانی، یہاں پر بھی عرب الجنوب. پتہ نہیں کس نے کیا لکھا ہے کہ عدنان اور یہ جو ہے شمال اور جنوب میں ہے، تو عین بعد میں ہے، شین پہلے ہے. اس سے کیسے یاد آ جائے گا؟ پہلے دیکھیے گا، چاہے اس کو یاد ہی کر لیجیے. عدنان عرب الشمال اور قحطانیون عرب الجنوب. عرب الشمال سے مطلب یہ عدنان جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور قحطانیون جو عرب الجنوب کہلاتے ہیں ان کی نسبت جو ہے قحطان کی جانب ہے. بس اتنا ہی یاد کیجیے. يختلف لغات القحطانيين بعضها عن بعض، معظم منها لغات اليمن والحجاز ونجد ما بين جنوب الجزيرة وشمالها. قحطانیون کی زبان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے. ان میں سے اکثر جو زبانیں ہیں یمن کی، حجاز کی، نجد کی. اور نجد والے کون ہیں؟ جو جزیرہ اس کے شمال کے ارد گرد رہتے ہیں. تو یہ سب زبانیں جو ہیں بہت زیادہ مختلف ہیں. تنتمي لغات العرب في الأصل إلى لهجات أهل نجد وكانت قريش أفصح منها. کہہ رہے ہیں کہ جو عرب کی زبانیں جتنی بھی ہیں وہ سب اہل نجد کے لہجے کی طرف مائل ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ فصیح جو لوگ ہیں وہ قریش ہیں. وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، اللہ نبی نے کیا کہا تھا، وہ حدیث ہے انا افصح العرب کے بعد کیا ہے وہ؟ انا افصح العرب بعید انی من قریش، نے ایسا کچھ کہا تھا نا. چلیے بہرحال یہ ایک حدیث ہے اللہ نبی کی. نبی نے کہا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے فصیح ہوں، بعید انی من قریش. تو وہی قریش جو ہے یہ سب سے زیادہ فصیح ہیں. اور قرآن بھی کن کی زبان میں اترا ہے قرآن؟ قرآن کن کی زبان میں اترا آپ کو پتہ ہے؟ وہ بھی قریش کی زبان میں، اور عدنانی لکھا ہوا ٹائپ ہوگا. عدنانی قریش کی زبان ہوگا. قریش کی زبان میں ہی اترا ہے قرآن. اور وہ واقعہ نا کہ جب کہا گیا تھا اگر تمہارے بیچ لہجے میں اختلاف ہو جائے تو کنہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ انہی کی زبان میں اترا ہے. یہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا کوئی اور ہے. دیکھیے اب یہاں سے یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی تین قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، عرب کی کل تین قسمیں. پہلی قسم آپ کے نزدیک آپ کے پاس وہ ہے بعیدہ کی. بعیدہ مانے بادے بھی تو بنے ہوتا ہے ختم ہو جانا. کیا مطلب؟ وہ ان کی نسبت سام بن نوح کی جانب ہے، جن سے عاد، سمود، سحار اور جاسم ہے. اب ان کا تذکرہ آپ کہیں کہیں قرآن وغیرہ میں جو جتنی بتایا گیا قرآن نے، اس کے علاوہ کہیں اور مل جائے گا، لیکن ابھی نسل ہے نہیں. پھر دوسری نسل ہے ان کے عاربہ. عاربہ کن کو کہتے ہیں؟ قحطانیون کو. اور قحطانی یہ لوگ کہاں ہیں؟ جنوب میں اور یمن میں رہتے ہیں. ان کی نسبت عارب بن قحطان کی جانب ہے. تیسرا ہے مستعربہ، یہ عدنانیون ہیں، عرب الشمال والے. نسبہ اسماعیل علیہ السلام. ان میں کون ہے؟ حجاز، نجد، بکر اور قریشی. اتنے سارے لوگ ہیں. بعیدہ تو ایسے یاد رہے گا آپ کو کہ جن کا تذکرہ مکمل طور پر ختم ہو چکا، اب کچھ نہیں، یہ لوگ رہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو اور ہلاک ہو چکا ہے، ہلاک ہاں جو ہلاک ہو ختم. سام بن نوح کے اولاد تھے. اور یہ لوگ کیا ہے؟ 7 قبیلے تھے اصل میں: عاد، سمود، سحار، جاسم، وار، تسم، جدیس. یہ کل ملا کے 7 قبیلے تھے، اور سب کے سب اب ایک بھی نہیں ہے. یہ لوگ اکثر رہتے کہاں تھے؟ عمان، بحرین، یمامہ، یہ سب رہتے تھے یہاں تک. پھر دوسرا ہم نے پڑھا عاربہ. عاربہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ
عاربہ ہیں جو یمن سے تعلق رکھتے ہیں، جنوب سے، آئی عارب بن قحطان کی جانب منسوب ہیں، اور یہی لوگ پہلے ہیں جنہوں نے یمن میں بادشاہت قائم کیا تھا. جو ہم لوگ ہمیر اور کہلان کو جانیں گے، ابھی ہمیر کو پڑھیں گے ہم لوگ، تو یہ اسی میں سے تھے یہ لوگ. پھر دوسرا مستعربہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے عدنان، یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں سے آتے ہیں، اور ان میں یہ لوگ ہیں نجد والے، حجاز والے، بکر والے اور قریشی والے. تفرع سائر اللہجات العربیہ، عربی زبان کے جتنے بھی لہجات ہیں، اس کے کیا ہے، دو سورس ہے. لغت الجنوب، جس کو لغت الحمیریہ بھی کہا جاتا ہے، لغت الشمال کو لغت المزدریہ بھی کہا جاتا ہے. یہ لغت الجنوب کسی جانب منسوب ہے؟ عاربہ جو ہے وہ نا جنوبی. عاربہ کی طرف، یعنی عارب بن قحطان کی جانب نا. اور ہاں لغت ہاں، الشمال جو لغت المزدریہ ہے، وہ یہ جو عدنانین عدنان مستعربہ کی جو ہے طرف. وہ جی. اس کے بعد دیکھیے 2-3 عبارت ہے جو ہم لوگ کو یاد کرنی پڑتی ہے، رٹا مارنا پڑتا ہے. ایک تو یہ یاد کر لیجیے، قال عمرو بن العلا نے کہا ہے، لیست حمیر بلغتنا ولا عربیۃ بعربیتنا. جس کو یاد ہے ٹھیک، نہیں تو یاد کر لیجیے اس کو رٹا مار کے. اور 2-3 اور اقوال بتائیے تو اسی طرح کے جو سوال پوچھتا ہے. کس کو یاد ہے بتائیے، میں لکھا ہوں اس میں بتا رہا ہوں. اس کو ما لسان حمیر بلساننا، اس کو اس طرح سے بھی کہا انہوں نے، ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، یہ کہا تھا انہوں نے. یہ عمرو بن العلا نام کا ایک شخص ہے، اس نے کہا. اس کا ایک دوسرا قول ہے، من تہا الیکم مما قالت العرب الا اقله ولو جاءکم وافرا لجاءکم علم وشیء کثیر. دیکھیے اگر یہ آیا تھا تو ٹھیک، نہیں تو میں لکھا دوں گا. ٹھیک ہے، تو جس کے پاس ہے وہ لکھ دیجیے چیٹ میں، من تہا الیکم مما قالت العرب الا اقله. عرب نے جو کچھ کہا وہ تم تک بہت کم پہنچا. ولو جاءکم وافرا، اگر پورا پورا پہنچ جاتا، لجاءکم علم وشیء کثیر، تو بہت زیادہ آ جاتا. ایک یہ والا قول یاد کر لیں ہم لوگ، امر اللہ کے لیست حمیر بلغتنا. اصل میں یہ ہے ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، اس طرح سے نہیں. باقی آپ چاہیں یہ ایسے ہی یاد کریں، چاہے وہ یاد کریں، جو بھی یاد کر لیں آپ. کہاں لغت الیمن اکثر اتصالا باللغت الحبشیہ والعقدیہ. یمن کی زبان جو ہے وہ حبشی زبان سے زیادہ ملی ہوئی ہے. یمن والے کون ہیں جی یہ لوگ؟ بتائیے یمن والے کون ہیں یہ لوگ؟ سر عدنانی. وہ یہ نا یارب بن قحطان والے جو ہیں. ہاں، قحطان والے ہیں جی یمن سر. والے. لکھ لیجیے گا آپ لوگ، یہ یمن والے جو ہیں قحطان والے ہیں. اس کے بعد دیکھیے، ولغت الحجاز اکثر اتصالا بالعبریہ والنبطیہ. ٹھیک ہے، لغت الحجاز یہ ان سے ملی ہوئی ہے. القحطانیہ من اصول عدنانیہ، قحطانی جو ہے عدنانیہ ہی کے اصول ہیں، لیکن پھر بھی دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ دونوں بالکل ایک ہی ہیں. قحطان الگ ہیں، ان کی جانب ایک قوم منسوب ہے، یہ عرب الجنوب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو یمن میں آباد تھے یہ لوگ. اور دوسرے عدنانیون جو عرب الشمال کہلاتے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ لوگ حجاز وغیرہ میں آباد تھے. دیکھیں انہوں نے مسئلہ چھیڑا ایک اس کا، ممالک کتنے ہیں، بادشاہت کتنی رہی ہے. یہ آسان ہے، تھوڑا زیادہ مشکل نہیں ہے. پہلے بادشاہ کون ہے؟ مناظرہ. ٹھیک ہے، مناظرہ کی راجدھانی کہاں؟ حیرہ. یہ یاد کریں ہم لوگ، ایسے نہ کہ بھولیں. مناظرہ کی راجدھانی کہاں ہے؟ حیرہ. اور پہلا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ عمرو بن عدی، یا اس کو عمرو بن ہند بھی کہتے ہیں. یہ عمرو بن ہند کو ہی قتل کیا تھا اس نے نا. کلثوم نے. جی، مروان عمرو بن کلثوم. کلثوم. عمرو بن کلثوم نے جو ہے اسی کو قتل کیا تھا. اس کے بعد دوسرا بادشاہ ہے نعمان بن منذر. نعمان بن منذر کا لقب جو ابو قابوس ہے. عمرو بن ہند کا لقب کیا ہے؟ پتہ نہیں. اس کا پہلا ہے عمر بن عدی، ٹھیک پہلا ہے. جو بادشاہ ہے. دوسرا عمرو بن ہند. اس کے بعد وہ بھی تھے نا، وہ منظر بن معصمہ جو تھے، وہ تھے اس کے بعد. تو پھر آگے تھے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تھے عمر بن ہند. اچھا،
نہیں، وہ منذر بن ماؤس سما جو ہے وہ دوسرے نمبر کا آدمی ہے. جی جی ٹھیک ہے. پتہ نہیں جیسے مجھے یاد ہے، ہاں وہ دوسرے نمبر کا اس میں صرف تیسرے پہ اتنا ہی ہے. لکھا ہوا من ملوک من لامعین، اور ان کے جو سب سے اچھے مطلب بڑے ان بادشاہوں میں ہائی لائٹ بادشاہوں میں کون ہے؟ منذر بن ماؤس سما ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یوم البؤس کہتے ہیں. عمرو بن ہند کا لقب ہے محرق، لکھ لیجیے آپ، یا بھی 2019 والے میں آئے گا یہ سب چیز، جیسے بھی کر لیجیے آپ، لکھ لیے تو اچھا ہے. عمرو بن ہند کا لقب لکھیں آپ محرق، اور نعمان بن منذر کا لقب لکھا ہوا ہے یہاں پر ابو قابوس، اور وہ من قبیلہ لخمیہ یمنیہ، یہ لوگ یمن سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں کل کتنا عہد ہوا؟ ایک بادشاہت مناظرہ کی رہی ہے جس کی راجدھانی حیرہ ہے. پہلا بادشاہ عمرو بن عادی تھا، اور دوسرا بادشاہ منذر بن ماؤس سما، ان میں سے ایک بادشاہ ہے، اس کا لقب تھا یومی البؤس، اور عمرو بن ہند کا لقب تھا المحرق، اور آخری بادشاہ جو ہے نعمان بن منذر، اس کا تھا ابو قابوس. بس اتنا یاد کرنا ہے. ایک دوسری بادشاہت ہے ان کی مناظرہ کے بعد غساسنہ کی. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ قبائل اسد یمنیہ، نزلوا علی ماء السما غسان. یہ لوگ جو ہے ماء السما غسان کے پاس ہی اترے تھے، اسی واسطے ان کو غساسنہ کہتے ہیں. غساسنہ کا معنی کیا ہے جی؟ شاید اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی نزلوا علی مائن، ایک پانی پر اترے جس کو غسان کہا جاتا تھا، تو اس چشمے کی جگہ کو ہی غسان کہا جاتا ہوگا، اس لیے یہ غساسنہ سے مشہور ہو گئے. اس کے بعد دیکھیے مؤسس الدولہ، حکومت قائم کرنے والے کا نام ہے جفنہ بن عمرو بن مزیقہ، نسب الیہ آل جفنہ، آل جفنہ انہی کی جانب منسوب ہے. اس کا جو آخری بادشاہ آپ جانتے کون ہے؟ آخری بادشاہ کا نام ہے اس کا جبلہ بن ایہم. جبلہ بن ایہم وہ شخص ہے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام لاتا ہے، اور پھر وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو کپڑا ہے وہ کسی ایک صحابی سے مطلب کہ وہ ہو جاتا ہے، کھن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے صحابی کو. اب لوگ اس سے کہتے ہیں بولے تم سے تو قصاص لیا جائے گا، کوئی معافی تو ہے نہیں یہاں پہ، عمر رضی اللہ عنہ کی بادشاہت تھی. تو اب یہ ڈر کی وجہ سے جو ہے بھاگ کے چلے جاتا ہے کسی بادشاہ کے پاس، اور نصرانی ہو جاتے ہیں. تو وہی غساسنہ کا جو سب سے جبلہ بن عمرو بن مزیقہ سب سے شروع کا بادشاہ ہے، اور سب سے آخری بادشاہ جبلہ بن ایہم الغسانی ہے، جو نصرانی بن گیا تھا. غساسنہ کے پاس جو شعراء تھے ان میں کون کون ہیں؟ حسان بن ثابت ہیں، علقمۃ الفحل ہیں، مرقش الاکبر ہیں، نابغہ زبیانی ہیں. تھوڑا سا ویٹ کیجیے، سر جو 2019 والے میں. یہ مناظرہ والا ہم نے پڑھا نا، تو اس میں دوسرا بادشاہ نا منذر بن ماؤس سما، تو انہی کا بیٹا ہے نا عمرو بن ہند. اچھا، عامر بن ہند منذر بن ماؤس سما کا بیٹا ہے. ہاں ہاں، اس کا صحیح میں نام کیا ہے نا؟ عمرو بن منذر ہے، تو وہ مشہور ہوا ہے عمرو بن ہند سے، جس کو عمر بن کلثوم نے قتل کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے، میرا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد دیکھیے بحث کر رہا ہے اسواق الجاہلیہ سے. تو ہم لوگ جانتے ہیں اور تقریباً کتنی بازائیں رہتی تھیں، 3 سے 4 یاد کرنا ضروری ہے. تو ان میں سے اوقاز یاد کریں. ایک اوقاز کیا ہے؟ من ذی القعدہ الی العشرین، اوقاز کی جو بازار ہے وہ 1 ذی القعدہ سے لے کر کے 20 ذی القعدہ تک چلتا تھا وہاں پر. اور یہ اوقاز کہاں لگتا تھا جی؟ طائف اور مکہ کے بیچ میں جو طائف اور نخلہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہاں، طائف اور طائف اور مکہ. مکہ کے بیچ میں. یس سر. اور اس کا طائف مشہور اور قصے مکہ تھے کے ملکۃ درمیان الاسواق. نخلا ایک تھا نا وہاں پہ. اچھا، طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کو ایک جگہ وہاں پر تھی ایسا. ہاں وہاں پہ لگتا، جی جی ہاں. ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ملکۃ الاسواق کہتے ہیں، یعنی کہ بازاروں کا بادشاہ ایک طرح سے. شاید جی، اب بھی لگتی ہے بازار. یہ 1 ذی القعدہ سے لگتا تھا 20 ذی القعدہ تک. 20 ذی القعدہ تک، ٹھیک ہے. ہوں. اس کے بعد 20 ذی القعدہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا بازار ہے یہاں پر مجنہ، یا ذو مجنہ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ کہاں ہے؟ ينسب الى الكنانہ من العشرین ذی القعدہ الی 30. 1 سے 20 ذی القعدہ وہ ہو گیا. اب 20 سے 20 بچا ہوا 30 ہمارے سے پاس، 20 سے 30 ہو جائے گا مجنہ. اور یہ مجنہ کہاں پر ہے؟ یہ مکہ سے تھوڑی دور ہے، کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ، مکہ ہاں، سے تھوڑی دور. ٹھیک ہے. ہاں. اوقاز والا اگر یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے. نخلا جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے،
اور مجنہ سے میم سے یاد رکھیے گا، میم سے مکہ سے تھوڑا سا دور، اس سے بھی یاد رہ سکتا ہے. ہم، پھر تیسرا ہے دیکھیے ذو مجاز. جو مجاز کہاں ہے؟ شرق المکہ. یہ عرفات کے پیچھے ہے، ہاں مینا، خلف مینا میں جو العرفات. ہے، ہاں مینا مینا میں میں ہے ہاں. یہ تقریباً مکہ سے اور 20 کلومیٹر دور ہے. یہ ذی الحج میں لگتا تھا، پہلی ذی الحج سے شاید 8 تک. ہاں 8 تک. ہاں تو ہو گیا نا. 1 ذی القعدہ سے لے کر 20 تک ہم لوگ یاد کیے اوقاز کو. 20 سے ہمارے پاس بچا ہوا تھا، تو 20 سے 30 ذی القعدہ تک جو مجنہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اب حج آنے میں کتنے دن باقی ہے؟ بقرعید ہونے میں صرف 10 دن کا سمے رہ گیا ہے. ہاں، تو 1 تو سے لے 8 کر کے تک یہ 8 لگتا تک تھا پھر. ہاں پھر یہ مجاز. لگتا تھا. ٹھیک. بہرحال اس طرح سے یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے. کل ملا کر کے 1.5 مہینہ پوری تقریباً بقرعید آ گیا اس طرح سے. اس کے علاوہ کچھ اور بازار ہیں. ایک مربت کو دیکھ لیجیے بس. مربت کہاں لگتا ہے؟ بصرہ میں. وہ جو ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اس کو، اس کی جو مشہور لڑائی ہوتی تھی جعیر فرزدق کی، وہ یہیں ہوتی تھی جا کر کے. لوگ وہیں جا کے لڑتا تھا. اس کے علاوہ اور بھی ان لوگوں نے بہت سارا لکھ رکھا ہے. دومت الجندل، اور یہ بھی کوئی بازار رہی ہوگی جو ربیع الاول کے فرسٹ دن لگتی ہوگی وہاں پر. پھر ہجر، پھر عمان، پھر مشقر، پھر سحار، پھر بشر، پھر حضرموت. تو یار جو مشہور ہے وہ یاد کر لیں ہم لوگ، باقی سب کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. صنعاء کس کی راجدھانی ہے جی؟ امن. یمن کی. یمن کی. ٹھیک ہے. جنگیں دیکھ لیجیے تھوڑا سا. البسوس کو جانتے ہیں ہم لوگ. البسوس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بترا بھی کہتے ہیں اس کو، حرب الضروس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، دوسرا نام اگر یاد رہے تو اچھا ہے. بترا اور حرب الضروس. داد بین بکر و تغلب. حرب بسوس کس کے بیچ لڑی گئی ہے؟ بکر اور تغلب کے بیچ لڑی گئی ہے. قتل کلیب اخو محلل فرسا لامرأة البسوس وقاتل جساس من مرہ ابن عم وقتل جساس کلیبا. محلل کا ایک بھائی تھا کلیب نام کا، تو کلیب نے کیا کر دیا؟ بسوس کے عورت کے گھوڑے کو قتل کر دیا. تو وہ عورت جو ہے جساس میں مرہ کو بولی، تو جساس نے کلیب کو ہی قتل کر دیا. محلل کو جانتے ہیں؟ محلل کی تعریف کیا ہے؟ محلل نے کوئی نیا کام کیا نا ایک، پہلا شاید اس کے بارے قصیدہ میں اس آتا ہے نے کہ محلل. اول من اتی القصائد، یہ آتا ہے اس کے بارے میں. محلل حل حلا کے معنی ہی ہوتے شاید شعر کہنا اس طرح سے. اس کے علاوہ اور بھی اس کو کچھ کہتے تھے نا، زہیر النساء بھی کہتے تھے اس کو. کیا زہیر النساء کس کو کہتے ہیں؟ جی محلل کو جہر النساء. وہ جو مرد ہوتے ہیں لیکن عورتوں سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، ہمیشہ آنا جانا، تو اس کا تو ان کو بطل بھی کہتے یہی تھے. ہے نا، حرب بسوس. اس کا ہاں ارے حرب بسوس کا بسوس بطل کا بھی. بطل بھی ہے محلل. بکر اور تغلب کے بیچ لڑی گئی ہے. ارے کتنے سال لڑی گئی ہے؟ 40 سال. 40. ٹھیک ہے 40 سال. اور بطل هذه الحرب، اس جنگ کا جو ہیرو محلب بن ربیعہ ہے، صلاح الملک منذر جو بادشاہ، وہ اس میں صلح کروایا تھا. اور قاد قبیلۃ تغلب عمرو بن کلثوم وهو في عمره 15. تغلب کی قیادت کس نے کی؟ عمرو بن کلثوم نے، جبکہ عمرو بن کلثوم کی عمر صرف کتنی ہے؟ 15 سال تھی اس سمے، تب جا کر اس نے اس کی قیادت کی تھی. یہ ہو گیا ہم لوگوں کا. پھر ایک دوسری جنگ ہے داحس الغبرہ کے نام سے. داحس الغبرہ کو حرف السباق بھی کہتے ہیں. یہ کس کے بیچ لڑی گئی ہے؟ آبسار ذبیان کے بیچ لڑی گئی ہے. اس کا صلح کون کروایا تھا؟ زہیر بن ابی سلمان. زہیر بن ابی وہ سلمان صلح کرتے تھے. محلہ کا نے حرم بن سلمان اور حرم بن سوری ٹھیک ہے. حرم بن سنان، حارث بن عوف. تو یہ لوگ کیا ہے؟ غطفان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. داحس کسے کہتے ہیں؟ داحس جو ہے قیس بن زہیر عبسی کا گھوڑے کو داحس کہتے ہیں. اور غبرہ جو ہے حذیفہ بن بدر زیبانی کا گھوڑا ہے. ہما فرسان، یہ دونوں گھوڑے ہیں. تو اس کو داحس و غبرہ کیوں کہتے ہیں جی؟ کیا ہوا تھا؟ سر وہ دوڑ کروا رہے تھے گھوڑوں کی، تو ایک کا گھوڑا جیت گیا تھا، تو بس اسی سے پھر گھوڑوں کے نام ہے. تو جیت گیا تو شاید نہیں، وہ نا اس کو ایڑی کوچ کر دیا تھا دوسرے والے کا. ایک کچھ پتہ نہیں، دوسرے نے کچھ چیٹنگ کی ہوگی یا کچھ، اس وجہ سے جنگ شروع ہو گئی تھی.
ہم۔ جی کل پاکستان میں کیا ہوا تھا جی، وہ کیا کیا عمران خان ختم کر دیا اپنی حکومت، پھر سلیکشن کروائے گا. نہیں پڑھے آپ لوگ نیوز؟ نہیں وہ نہیں دیکھی. اچھا جے آر ایف تیاری کر رہے تھے، نہیں دیکھ رہے آپ، ٹھیک کر رہے ہیں. چلیے پوچھے گا تو ہے نہیں وہاں پر. یہ کیا ہے 40 سال تک چلی ہے. اس کا ہیرو کون ہے؟ انترا بن شداد العباسی. انترا بن شداد. اور اس میں صلح کون کروایا؟ حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے. کتنا کتنا کیا دیے تھے ان لوگوں نے جی؟ کتنے کتنے ہزار اونٹ دیے ہزار تھے؟ کچھ تھے. 3000 اونٹ. گیارہ لکھی ہوگی، لکھے تو سب یہ یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک، ثلاثۃ آلاف بائی ہے، 3000 اونٹ ہے. 3000. یس سر. پھر ایک اور جنگ ہے ذوالقار کے نام سے. ذوالقار جو جنگ ہے یہ عرب اور فروس کے بیچ لڑی گئی ہے، مطلب عرب اور فارسیوں کے بیچ. 610 کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، هذا اول یوم اخذت فيه العرب من العجب بحق. پہلا دن ہے جس نے عربوں نے عجم سے کیا ہے اپنا حق لیا ہے، انہیں جیت حاصل کیا ہے پہلی مرتبہ. تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ حرب ذوالقار کو کہتے ہیں. شارک فی انترا بن شداد، اس میں انترا بن شداد بھی شریک ہوا تھا. ایک اور جنگ ہے ان کی فجار نام کر کے، حرب الفجار ہے. حرب الفجار کی خصوصیت ہے کہ یہ قریش اور کنانہ اور قیس کے بیچ لڑی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں جا کر کے شریک ہوئے. 15 سال کی شارک عمر میں فی شرکت کی تھی. ہاں ان 15 کے سال 15 کی عمر سال میں کی. کی تھی. بہرحال اس کتاب میں اتنا ہے، ابھی پورا ختم نہیں کیے، پھر سے شروع ہو جانے لگتا ہے. پڑھ لیجیے دھیرے دھیرے کر کے ہو جائے گا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لغت السامیہ، سامیہ مطلب سام بن نوح کی جانب منسوب ہے. ٹھیک ہے. یہ آتے میں لغات السامیہ شرقیہ غربیہ. لغات سامی جو ہے بیک وقت شرقی غربی ہے. اور ان شرقی لغتان، اور شرقی کی 2 زبانیں ہیں، بابلیہ آشوریہ. غربی کی بھی 2 زبانیں ہیں، شمالی نہیں غربی کہاں ہے، شمال اور جنوب. شاید وہ بھی 2 زبانیں ہوں گی غربی. شمال کی پھر 2 قسمیں ہیں، کنعانی اور آرامی. یا اللہ. غربی و لسان متاخرین فی فلسطین و مصر. غربی کون لوگ ہیں؟ جو فلسطین اور مصر میں متاخرین کی زبان کو غربی کہتے ہیں. شرقی کہتے ہیں یہود کی زبان کو، جو بابل میں کیا ہے وہ جو بابل نہیں، وہ کیا قرآن کیا ہے، معاون سے ملائکین بابل ہاروت و ماروت. بابل لسان السریان. خیر اس میں کچھ میں یاد کیجیے. اس میں دیکھیے نشأت الدعوة السبية وهم القحطانيون الذين يسمون العرب المتعربة ويرجح العلماء أن أصلهم من الحبشة. ایک سبیہ نام کر کے ایک حکومت ہے، یہ قحطانی سے تعلق رکھتی تھی. ٹھیک ہے. اس کو عرب متعربہ کہتے ہیں. علماء کا راجح قول یہ ہے کہ ان کی اصل بھی جو ہے حبشی ہے. بہرحال ظہر دعوت فی القرن الثامن، 8ویں صدی ہجری میں ان کی حکومت شروع ہوتی ہے. مورخین کا کہنا یہ ہے انما اخذ العرب عرب العاربہ. ان لوگوں نے عربیت تو کس سے لیا تھا؟ عرب العاربہ سے. عاربہ کس کو کہتے تھے جی؟ سر جو عرب اصل جو اصل عرب ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں. جو یعرب بن قحطان کی جانب منسوب ہے نا. جی جی سر. جن کا مطلب کہتے ہیں نام و نشان مٹ کے، لیکن عاربہ اصل عرب یہی تھے نا. مستعربہ مطلب ادھار لیا ہوا، مستعربہ جو باہر سے عرب میں آئے تھے. پھر ان کا نسل مٹ گیا ہے کہ باعدہ والوں کو مٹا ہے؟ بائدہ والوں کا مٹا ہے سر، ان کا نہیں، بعد میں بائدہ ہی والوں کا. تو عاربہ یہ جو اصل عرب تھے، عربی یہی تھے اصل. جو مستعربہ اس کا مطلب یہ ہوتا قحطانیون ہے نا میں سے ہے ادھار نا، لینا. سر جو کیا ملا قحطانیون تھا؟ میں سے ہے وہ عربہ، قحطانیون میں سے ہے ہاں وہ وہی عربہ بات. ہوگا نا. ہاں ہاں، وہ جو سد معارف کا قصہ وہی لوگوں کا قصہ ہے. ہوں. سورہ 22ویں پارے میں جو تذکرہ ہے وہی لوگوں کا تذکرہ ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا. مطلب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو تھوڑا دور جاتے یا ان کو پھر ایک گاؤں مل جاتا، وہاں کھاتے پیتے پھر ایک دوسرا جگہ مل جاتا.
لیکن ان لوگ کو جو نا اتنی سہولت راہ سے نہیں آئی تھی. ان لوگوں نے کہا فقال ربنا باعث بین اسفارنا کہ ہمارے سفروں کے بیچ دوری فرما دیجیے. اتنا بڑا والا ہے. بہرحال جو ہونا تھا ہوا ان لوگ کے ساتھ. قول مورخون انہم اخذوا العربیۃ العرب العاربہ، یہ یہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ عربیت السلام عرب کی قوم العاربہ. کی طرح. ہاں فضلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز بھی چاہیے ان لوگ کو، دال بھی چاہیے، سب کچھ سب کھلا رہا ہے. من سلوا کو چھوڑ کے تو. مزہ آتا ہوگا ان لوگ کو. چلیے ٹھیک ہے کیا ہے. یہ قوم ہی ایسی تھی یہود قوم نا، قوم ہی ایسی تھی. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان لوگوں کے خلاف اتنا بولا، یوٹیوب نے ان کا چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا. بتاؤ یہ بڑے والے ہیں لوگ. کہا کہ وبدیہی ان هذه العربیۃ لا يمكن ان تكون لغة مزر ويعدون منها لغة الحميرية لغة حمیر. بدیہی بات تو یہ تھی کہ عربی زبان جو ہے عربیہ، یہ کیا ہے مضر کی زبان ہونی چاہیے. اب وہ لوگ کیا لغت حمیر، حمیر کے لغات بھی اس کو شمار کرتے ہیں. حمیر والے تو انہی میں سے ہے نا، کیا کہتے ہیں قحطانی سے نا. جی جی ہمیر اور کہلان دونوں اسی سے ہیں. اور مضر والے کہاں سے ہیں؟ غطفان والے. شاید یہ لوگ اس میں سے ہوں گے جی. کیا کہتے ہیں اس کو مضر والے، عرب المستعربہ جو یہ نا عدنان مستعربہ اس میں علیہ ہاں السلام. مستعربہ سے ہیں. اسی میں سے ہیں. عدنانی، نزاریوں جو ہیں، بکر، تغلب، قریش، مزر، نزار، سارے اسی میں سے مستعربہ میں سے. اصل العرب هاجر من اليمن زمان المعینین اخذوا منه لغتها. احراف الحبشیہ تكتب من اليسار الیمین. اچھا حبشی کے جو حروف ہیں وہ بائیں سے دائیں چلتے ہیں، ہندی انگلش کی طرح. لغت الیمن اکثر اتسام بحبشیہ وقال. یہ کوشچن پوچھتا ہے جی. لغت الیمن اکثر اتصالا بالحبشیہ. یمن کی زبان جو اکثر کس سے ملی ہوئی؟ حبشے کی زبان سے ملی. ایسے اس کو ایسے ہی لکھنے کا لکھیں گے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے ٹھاک ہے کہ حبشے کی جو زبان ہے بائیں سے دائیں چلتی ہے کہ دائیں سے بائیں. شعراء الیمن ثلاثۃ امرؤ القیس، حسان اور ابو نواس. اس کو یہیں سے لکھ کے یاد کر لیں. یمن کے 3 مشہور شاعر ہیں امرؤ القیس، حسان اور ابو نواس. عرب الشمال المستعربہ یہ اسماعیل والے ہیں، اسماعیل السلام والے. ان کی جو ہے من القرن التاسع عشر، 19ویں صدی قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اصل هذه اللغة لابد ان يكون من الحبشية والحميرية ثم اللغات السامية أخرى. لغة البیجیگین الانجلیزیہ الصینیہ، لغة السائبر الفرنسیہ. یہ والا قول یاد کیجیے گا. قال ابو عمرو بن العلاء، ابو عمرو بن العلاء نے کہا تھا لیست لغة حمیر بلغتنا ولا عربیۃ بعربیتنا. ایک یہ والا یاد کر لیجیے اور ایک اور آئے گا اس میں یاد کیجیے گا. عبید بن ابرس نے کہا تھا لولا لقیت الذی لاقوا فذاک الذی انحاک مما هناک. کیا معنی ہوگا اس کا؟ لولا لقیت الذی لاقوا، کاش جو میں نے جس چیز کا سامنا کیا اگر وہ لوگ کرتے تھے. فذاک الذی انحاک مما هناک. انحا ینہی، نہان معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے. اول من قال الشعر، پہلا شخص جس نے شعر کہا مضر بن نزار. اس کو لکھ لیجیے جی. سب سے پہلے ڈیم یونیورسٹی کون ہے انڈیا میں جی؟ کس کو یاد ہے؟ یہ سب نا جتنا سب سے پہلا وہ سب لکھ لیجیے گا وہاں پر بھی. سینٹرل یونیورسٹی سب سے پہلی، ڈیم یونیورسٹی سب سے پہلی، اور اس طرح سے کون ہے اسٹیٹ یونیورسٹی. تو وہ سب لکھ کے یاد کیجیے گا. دیکھیے پہلا شعر کس نے کہا تھا؟ مضر بن نزار نے. پہلا قصیدہ کس نے کہا تھا؟ محلی بن ربیعہ نے. یہ ایسے ہی لکھ کے یاد کیجیے. آئی کون ہے وہ؟ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور والا نا. یہ سب سے پہلی ڈیم یونیورسٹی مانی جاتی ہے. بہرحال تو پہلا شعر کس نے کہا تھا؟ مضر بن نزار نے. اور پہلا قصیدہ کس نے کہا؟ محلی بن ربیعہ نے. اس کو یہ بھی کہا تھا اول من اطال قصائد. قصیدے کو لمبا کس نے کیا تو بھی اس کا جواب آتا ہے. اول من رصد الکواکب الکلدانیون. ستاروں کو جس نے گھات لگایا وہ کون ہے؟ کلدانیون لوگ ہیں. شاید فلسفی کچھ ہوں گے. الفلسفۃ اللغویہ ایک کتاب ہے جورتی زیدان صاحب کی، شاید اس کتاب میں یہ بات لکھی ہو. شمال، شام، عراق، مصر.
شمال میں کون کون آتے ہیں؟ شام، عراق، مصر آتے ہیں. جنوب میں کون آتا ہے؟ یمن آتا ہے. شرق میں کون آتا ہے؟ فارس. غرب میں کون آتا ہے؟ حبشہ. ذی نواس ایک یمن کا بادشاہ ہے جو کہ انہو الفرس والحبش الیمن، اس نے فرس اور حبشیوں کو لے کر کے آیا تھا، یمن لے کر کے آیا تھا. اذا اشکل علی اہل لغت بعض الالفاظ یعدوها فارسیہ، جب کبھی کیا اہل لغت پر کوئی زبان بھاری پڑ جاتی ہے، مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ لوگ اس کو کیا مان لیتے ہیں؟ فارسی مان لیتے ہیں. الحبشہ اور عربی اختان، یہ دونوں بہنیں ہی ہیں. اشہر عند العلماء من الالفاظ المقتبسہ من الحبشہ، یہ کچھ الفاظ آپ کو دے رکھے ہیں یہاں پر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہیں سے نوٹ کر لیجئے کیونکہ پوچھ لیتے ہیں لوگ سے. جے این یو میں پتہ نہیں کیا سوال پوچھا تھا، کان حمر مستنفرہ، شاید وہ کہتے ہیں مستنفرہ کہاں سے آیا ہے، کون سے زبان کا ہے وہ، تو کم سے کم یہاں جتنا ہے وہ سب دیکھ لیجئے. حبشے سے جو الفاظ لیے گئے عربی میں کون کون ہے؟ اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ کفل مشکات حرج. کفل کیا ہوتا ہے؟ کفل مشکات حرج، مشکات میں تو ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ؟ چراغ. چراغ. کفل بھی شاید قرآن پاک میں ہے لفظ. وزل کفل ہے وہ تو جی، اس کا نام ہے کسی مطلب اچھے آدمی تھے. وزل کفل اچھا. کل من الصابرین وایوب اذ ہاں. نادى ربه. یس. وہ بچے کی تلاوت سنیں گے آپ لوگ، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، چھوٹے سے بچہ نہیں ہو، بہت اچھا پڑھتا ہے اس میں. دخلنا فی رحمتنا انه من الصالحین. واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. 17ویں پارے میں میرے یہ تین لکھ لیجئے، حبشی الفاظ تین، کفل، مشکات، حرج. حرج مانے کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ممبر کی اصل بتا رہے ہیں نبر سے، اور ممبر ممبری سے، نفاق نفقہ سے ہے، حواری حالت سے ہے، اور ان کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے رسول. تو لکھ لیجئے کفل، مشکات، حرج، ممبر، نفاق. برہان برہنہ سے ہے. صاحب القاموس فی الحبشہ معنی ہے ای نور والیضاح، انبسا اسد کے معنی میں. کل کتنے الفاظ ہو گئے آپ کے پاس؟ کفل، مشکات، حرج 3، ممبر 4، نفاق 5، برہان 6، اور حواری 7، انبسا 8. یا 8 وہ 8 میں سے جتنا بھی لکھنا چاہے لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے. کچھ الفاظ جو ہے سنسکرت سے لیے گئے. صبح ہوتا ہے نا ہم لوگ کا یہ صبح، پر یار سنسکرت میں اس کو وہ کہتے ہیں پرات نا. سنسکرت جانتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ نہیں جانتے ہیں؟ نو سر. منارہ آپ تو جانتے ہوں گے، بنگالی ہیں آپ. نہیں سر، ہمارے یہاں آپشن ہوتی ہے، اگر عربک لیں گے تو سنسکرت نہیں ملے گا، سنسکرت لینے سے عربک نہیں ملے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے یہاں بولی نہیں جاتی پرات، اندھار پرات کہتے ہیں صبح سویرے ایک دم. تو دیکھیے کون کون ہے یہ. صبح، بہا کا معنی بھی ہوتا ہے اچھا، سفیہ معنی کشتی، ضیاء معنی بھی روشن. تو یہ سب 4 ہو گئے یہاں پر. یہ کہاں ملے گی آپ کو؟ تاریخ اللغت العربیہ. کس کی کتاب بتائی دو؟ سنزیات کی سر. رنزیات کی تاریخ اللغت العربیہ ہے پکا؟ نو سر، نو وہ تو تاریخ الادب العربی ہے. تاریخ تاریخ و آداب لغت العربی ان کو لکھنی چاہیے، تاریخ لغت العربی لکھنی شاید ہوگی کسی کی. تاریخ و آداب لغت العربی جرد زیدان صاحب کی ہے نا. قبائل و ادنان تقیم فی تہامہ. العرب قبل اسلام کسی کتاب ہے؟ العرب قبل الاسلام کسی کتاب ہے؟ یہ بھی جرج جیدن کے ہیں، العرب قبل الاسلام. ٹھیک ہے. اکثر سکان من مصر وعظمها تمیم فی شرق نجد وغطفان عبس و زبیان سلیم فی نجد وارقاہ قریش فی مکہ. جو سب سے زیادہ آبادی ہے مضر کی ان میں سے تمیم ہے، نجد میں رہتی ہے. پھر غطفان، عبس و زبیان والے یہ بھی نجد میں رہتے ہیں. تو ارقاہ قریش فی مکہ، ان میں سب سے زیادہ ترقی پسند کون ہے؟ مکہ میں جو قریش رہتے ہیں وہ لوگ. لغت و قدماء الیمنیین المسند.
الزبون فی حضر موت، الرشق، یار یہ دیکھیے یہ سب یمن کی قدیم بھاشاؤں کے نام ہیں، یاد نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے دیکھتے جائیے. مسند، زبون، رشق، حویل، زقزقہ، ام الحجاز. کیا ہے بھائی، اللہ بہتر جانے. ابھی ہم لوگ حسن زیاد کو پڑھیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ویسے کچھ باتیں یہاں لکھ رکھی انہوں نے، دیکھ لیجیے اس کو. یقال، کہا جاتا ہے ان اخبار الیہود هو اول من فطن الى ما بین اللغات السامیہ فی علاقۃ و تشبیہ. کہا جاتا ہے کہ یہود کی خبروں میں کہ ہوا اول، پہلا شخص ہے جس نے یہ جان پایا، فتنہ سمجھ پایا کہ مابین لغات السامیہ، سامی زبانوں کے بیچ کیا تعلق ہے اور کیا تشبیہ ہے. ٹھیک، یعنی یہودی لوگ ہیں سب سے پہلے جو سامی زبان کو یہ کر پایا. اس کے بعد یہ قول کس کا تھا؟ ابو عمرو بن العلا کا، ما لسان حمیر بلساننا ولا بلغتهم بلغتنا. اس کو ایسے یاد کرنا ہے. قحطانیون، یہ سیل العرم والے ہیں. سیل العرم مطلب وہی سد معارب والا. سیل عرم اور سد معارب ایک ہی چیز ہے. وہ ایک وہاں پر وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، سد معارب، سیل عرم کیا کہتے ہیں اس کو جی. ایک تالاب تھا نا، وہ تالاب بہت مضبوط، بہت مضبوط، مطلب کہ اس کے بارے میں ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہی نہیں تھا کسی کو بھی. لیکن جب اللہ کا عذاب آنا ہوا ان لوگوں پر تو کسی طرح سے اس میں کچھ لگ گئے، وہ کیڑے اڑے کیا کس طرح سے وہ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد سب کو دھو دیا. تو ان کا کہنا یہ ہے غلاثر المانی صاحب کی کہ یہ 447 کا واقعہ ہے. یہ کانت الاسواق محت القوافل، اس کا معنی کیجئے تو کوئی. کانت الاسواق محت القوافل، سر جو بازار تھے وہ مطلب قافلوں والوں کے اسٹیشن ہوا کرتے تھے. وہیں آ کے رکتے تھے. اس کے بعد العرب خط من المرسل الى السجا، عرب نے جو شروعات کی ہے شعر کہنے کی تو پہلے مرسل سے سجا میں آئے، سجا سے رجز میں آئے، پھر رجز کہتے کہتے قصیدہ میں آ گئے. جی جی شکریہ. دیکھیے العرب خط من المرسل، مرسل سے سجا میں آئے، پھر سجا میں پھر رجز کی طرف آئے، اور رجز سے قصیدے کی طرف آئے. اور تو پھر پہلے ہم لوگ کیا عائد کرتے ہیں جی، پہلے کی شروعات رجز کی ہوئی نا، وہ جو اونٹ والا جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی سر وہ حج تھا، نہیں رج سی تھا، رج. رج، رج کہتے ہیں رجز جسے اونٹ کہتے کا ہیں، چلنا اردو میں ہم ہے. لوگ ہدی خاں کہتے ہیں نا، ہدی خاں، تو اسی کی شروعات ہوتی ہے پہلے. سبین آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو چیٹ کر دیجئے، کوئی لیو کر کے دوبارہ یہ کریں اگر نہیں آ رہی آواز تو. السجا جو ہے، سجا کسے کہتے ہیں؟ توخاہ الکہان، پہلے اس کو جو ہے کاہنوں نے اختیار کیا سجا کو، جیسے کہ کہان الاغریق یونان کے جو تھے وہ لوگ تھے. لفظ الشعر من شیرۃ العبریہ مع ترتیلیہ والتشبیعیہ، لفظ شعر جو ہے ہم لوگوں کا وہ کہاں سے آیا ہے؟ عبری زبان کا ایک شعر لفظ ہے، شعر، شین یارہ، اس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے ترتیل یا تشبیہ کے. عاشا نے کس کی تعریف کی؟ دیکھیے محلق کی. حسان نے کسے تعریف کی؟ بنو جمدان کی. عطیہ نے تعریف کی بنو انف الناقہ کی. حسن زیاد کا کہنا ہے کہ شعر کی کل 3 قسمیں، غنائی یا وجدانی، قصصی اور تمثیلی. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے، غنائی یا وجدانی، قصصی اور تمثیلی. یہ حسن زیاد کا کہنا. انواع الشعر 3 ہیں ان کے یہاں. خیال، غذا والحس، خیال کی غذا کیا ہے؟ حس ہے، مطلب کہ آپ کے اندر جتنے حس احساس ہوں گے اتنے ہی خیال کر پائیں گے. زیادہ کہنا ہے کہ کچھ کتابیں جو ہیں تو وہ الگ الگ لوگوں کے لیے ہیں، جیسے کہ الیاضہ ہے یونان کے لیے، الاثیاد ہے رومان کے لیے، مہابھارت منہا نہیں ہے، مہابھارت ہے، مہابھارت ہمارے ہندوستان کیا ہے، اور شاہ نامہ فروز کا ہے. اور عربوں کا کیا ہے جی؟ کچھ نہیں ان کا. شاید بعد میں کسی نے لکھا تھا نا الیاضۃ الاسلامیہ، کس نے لکھا الیاضۃ الاسلامیہ؟ کسی کو یاد ہے؟ احمد محرم صاحب نے. ٹھیک ہے، شاید ان کا قصیدہ یہ کیا ہے الیاضۃ الاسلامیہ، یہ احمد محرم صاحب کی ہیں. یہ جو الیاضہ یہاں لکھا ہوا یونان والا، اس کو عربی میں کون کیا ہے؟
یار یہ دو بھائی ہیں، ان کا دو بھائیوں کا نام ہے، اچھا ہاں، ایک کا نام ہے سلیمان البستانی اور ایک کا نام اور کیا ہے جی؟ سلیمان البستانی اور ایک کا اور ہے سر ایک پیترس بستانی بھی ہے، کون ہے سلیمان البستانی والے؟ ایک پیترس بھی ہیں اور ایک ودی بستانی بھی ہیں، پتہ نہیں کہ ہاں ان میں وہی سے کون۔ البستانی، ہاں ہاں، تو یہ جو نا لام سے لام ہے، الیازا میں لام ہے تو ایسے ہی سلیمان ہے، تو الیازا کو عربی میں کنورٹ کرنے والے کا نام ہے سلیمان البستانی، ٹھیک، لام سے لام یاد آ جائے گا آپ کو۔ شاید یہ مہا بھارت کو کرنے والے جو ہمارے یہ ودی بستانی ہے، پہلا لام سے لام وہ یاد کر لیجیے گا، الیازا کو عربی میں کنورٹ کرنے والے کا نام سلیمان البستانی ہے۔ حسن زیات نے ایک بات اور کہی ہے کہ کثر الاجاز وقل المجاز ولت المبالغہ، کہ اعجاز بھی بہت زیادہ ہو گیا، مجاز کم ہوا، لیکن مبالغے بھی کیا ہو گئے، کم ہو گئے۔ ندرت، ندر منع ہوتا ہے نادر ہونا کسی چیز کا، نہیں کم ہونا۔ وحدۃ النقد البیت للقصیدہ القصائد التسع والاربعین، تقریباً جو کتنے ہوئی ہے، 9 والاربعین، 40 اور 9، 49 نا، 49 قصیدے، جس کو ابو زید القریشی نے جمع کیا تھا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ جمہرۃ اشاعر العرب، جمہرۃ اشاعر العرب، ابو زید القریشی کی ہے۔ یہ ابو زید القریشی کس صدی کا آدمی ہے؟ یعنی اموی دور کا، عصر عباسی دور کا، یا پہلے کا ہے؟ یہ سب یاد کرنا پڑے گا جی۔ سر صحیح پتا تو نہیں، لیکن بعد کے صحیح پتا تو نہیں، لیکن بعد کے ہی ہوں گے، عباسی دور یا اموی دور کے۔ عباسی دور کا، ٹھیک ہے سر، ہمیں کچھ بھی سنا ہی نہیں۔ ان کو کچھ ایڈ کیجیے آپ، میں کر دیں گے، دے دیجیے ان کو، لیو کر کے دوبارہ یہ کر دیں، میرا آپ کر دیجیے۔ تو یہ دیکھیے ابو زید قریشی کہ ان کی ہے جمہرۃ اشاعر العرب، یہ یاد کر لیجیے ایسے ہی، جمہرۃ اشاعر العرب۔ اور کون سی کتاب؟ جمہرۃ کون سی کتاب تھی جی وہ؟ اغانی کی کون سی کتاب پڑھے تھے ہم لوگ؟ جو ایک کتاب دو نام نہیں تھا، جمہرۃ انصاب العرب تھا نا؟ جی جمہورت جمہرۃ انصاب انصاب العرب۔ العرب اغانی کی بھی تھی، اور اس کی بھی نا کیا کہتے ہیں، ایک اور کون کی تھی جی؟ ابن حزم صاحب کی جماعت انصاب العرب، دو آدمی کی تھی، ابن حزم صاحب کی اور ایک ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، اغانی کی۔ اور ایک کتاب تھی جماعت البلاغہ، وہ کس کی تھی؟ پڑھا لکھا تھا سب بھلا دیا۔ جماعت البلاغہ ان کی تھی جی، جو انڈیا کے نہیں، حمید الدین فراہی صاحب ان کی ہے۔ چلیے بہرحال، بقی المعلقات الی فتح مکہ ابو جعفر النحاس، معلقات جو فتح مکہ تک باقی تھے تقریباً۔ اور اس میں سب سے پہلے جو شک جس نے کیا، اس کا نام کیا پتہ آپ لوگ کو؟ جمع کیا جس اب جس نے حماد اس میں راوی شک کیا تو شک کیا۔ حماد راوی کو، ہاں نہیں یاد، ابھی آئے گا، چلیے حسن زیاد میں آج نہیں آئے گا تو کبھی اور آئے گا۔ یہی بندہ ابو جعفر نحاسی ہے۔ بندار جو ہے، یہ زعیم الشعر الغنائی کس کو کہتے ہیں؟ بندار کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ شعر غنائی کے جو سب سے لیڈر، اس کا نام کیا ہے؟ بندار۔ مدح دیا جو راسی جدران و معبد اتھینا فی منصور، پتہ نہیں کیا ہے۔ النابغہ، نابغہ نے کس کی تعریف کی ہے جی؟ نعمان بن منذر کی، ٹھیک۔ اور زہر نے کس کی تعریف کی ہے؟ حرم اور عاشا کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روات الشعراء میں آپ کو سب سے پہلے آئیں گے امرؤ القیس۔ امرؤ القیس کس کا راوی تھا؟ ابو داؤد الایادی کا، ٹھیک ہے۔ زہر کس کا راوی تھا؟ اوس بن حجر کا۔ عاشا کس کا راوی تھا؟ مسیب بن علس کا۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں یاد کرنے کی ہے، ٹھیک۔ امرؤ القیس، زہر، نابغہ، ان تینوں کا درجہ سب سے پہلے ہے معلقہ میں۔ عاشا لبی طرفہ، یاد نہ کرے تب بھی چلے گا، بس پڑھ لیجیے، دوسرے درجے میں ہے۔ 6 ہو گئے، ایک رہ گیا نا بس، لیکن 10 کو شمار کیا سر۔ انترا، درید بن سما، وی بن ابی السم، سلط، یہ سب ہو گئے تیسرے درجے میں۔ 2 زبانیں بالکل رئیسین ہیں، کون کون جو پڑھ چکے ہیں؟ جنوب اور حمیر، مطلب کہ شمال اور مصر والا،
مضر والے سے کون مراد تھا جی؟ مستعربہ. اچھا یہ جنوب سے مراد حمیر ہے نا، اور شمال سے مراد مضر ہے. ٹھیک ہے، مستعربہ والے. اسباب تکمیل ادبیہ، ادبی زبان کیوں پروان چڑھی وہاں پر، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات بازار، قریش اور الحضارات، وہاں کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ. اس کے بعد تولدت الحروف بنوع الحروف القبطی، جو حروف کی شروعات سب سے پہلے ہوتی ہے لکھنے کی، وہ کیسے ہوتی ہے؟ حروف قبطی کے ذریعے. مطلب حروف قبطی لکھتے لکھتے لوگوں میں پروان چڑھا سب سے پہلے وہی، پھر دوسری زبانیں شروع ہوئی. اعراب، اعراب کس سے نکلا ہوا ہے؟ عروبہ اور عروبیہ سے. تو اعراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فصاحت اور وضوح کے. ٹھیک ہے، فصاحت اور وضوح کے اعراب کا معنی ہے. اس کے بعد سیف کے جو معنی ہے کتنے ہیں؟ 40. ٹھیک ہے، 40 معنی السیف. نہیں جی، کیا کہتے ہیں اس کو، قالہ کا معنی شاید 40 معنی ہوگا، السیف کا معنی 1000 نام. عربی زبان میں سیف کے صرف 1000 نام ہوں گے. فعلان فی الشعراء کانا یعقوبان النابغہ وبشر بن حازم قال ابو ابن العلا. اس کا ایک بات اور کہا اس نے کہ فعلان فی الشعراء کانا یعقوبان، کیا معنی ہے جس کا؟ آئی ابھی بھی یا نہیں آئی؟ پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے. ایک وہ لوگ، ہم لوگ وہ پڑھے تھے نا، ان لوگوں کے جو اقوا ایک آتا ہے نا جو نابغہ زبیانی کے شعر میں تھا، اقوا جو ایک خراب چیز تھی، مطلب کہ جی جی سر. پر یہ پتہ نہیں کیا لکھا سر ہے وہ یعقوبان. پیش اور زیر کا کر دیتے ہیں قصیدے کے آخر میں. ان الکتابت کانت معروفۃ لا معلوفۃ، کتابت جو ہے معروف تو تھی، مشہور تو تھی، لیکن سب لوگ نہیں کرتے تھے. نہیں سبھی لوگ اس سے محبت کرتے، ایسا کوئی نہیں تھا. اشہر واحات الجزیرہ تیمہ، جزیرہ کی جو واحتن مطلب صحرا میں جو مشہور شاید کہ وہ ہے تیمہ ہے. ابلغ الوصف ما قل والسمع بصرا، قال ابن رشیق نے ایک بات کہی تھی، حسن زیات میں آپ کو ملے گا شاید یہ. ابلغ الوصف، بیان کرنے کی سب سے انتہا درجہ، بلیغ درجہ یہ ہے تعریف کرنے کی کہ تم جو ہے سنی ہوئی بات کو دیکھے ہوئے حالت میں بدل دو. یعنی اس طرح سے بیان کرو کہ ایک آدمی سن رہا ہے لیکن اس کو لگے کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اوضح الشعراء معنن، سب سے معنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ واضح شاعر کون ہے؟ نابغہ ہے. امدح من الملوک، بادشاہوں کی سب سے زیادہ تعریف کرنا کون ہے؟ عاشا ہے. اقلہم لغوا، سب سے بیکار لغو کم بات کرنے والا کون ہے؟ لبید ہے. اور اشہرہم حداثۃ سنی، سب سے کم عمر کا شاعر کون ہے؟ طرفہ ہے. دیکھیے یہ نا عناصر ادب ہے، اور آج ہی بلکہ ایک کام کیجیے گا، تو آپ لوگ نہیں لکھے گا تو اب میں لکھا ہوں وہی دے دوں گا، اور آپ لکھ کر آئیے گا. عناصر قصہ لکھ کر کے آئیے گا، عناصر روایہ لکھ کر کے آئیے گا، عناصر مسرحیہ 3، اور عناصر ادب یہاں سے لکھ لیجیے 4. چاروں کہیں ایک جگہ لکھ کر کے اور رکھ دیجیے. ٹھیک، نہیں لکھے گا تو ہم سے مانگ لیجیے گا. ٹھیک، دیکھیے عناصر ادب میں کون ہے؟ عنصر عقلی، عنصر ادبی، عنصر خیالی، عنصر فنی. باقی وہ سب لکھ کر رہے ہیں. عناصر قصہ پوچھ دے گئے، ہم لوگوں سے پوچھا تھا جینی میں، عناصر قصہ پوچھا تھا، ہم سے شاید غلط ہو گیا تھا وہ. تو عناصر قصہ، عناصر روایہ، عناصر مسرحیہ 3 وہ ہوئے، اس سے لکھ کر کے آئیے گا. عناصر ادب یہاں سے لکھ لیجیے گا. المقاییس اربعۃ الادب، ادب کے جو مقاییس پیمانے وہ 3 ہیں: حقیقت ادبیہ، عمق ادراکی، الجدت الابتکاریہ، المنطق الادب. سب لکھ لیجیے گا نفع خوری سے. جی 1 گھنٹہ ہو گیا. حسن زیاد پڑھیں گے یا آپ لوگ جائیں گے؟ کلاس تو نہیں ہے آج؟ میتھ والی سر کلاس ہے مجھے کیا؟ ایک آدمی بولی کیا کریں، رکیے. سر آج کلاس نہیں ہے. تو تھوڑا سا رکیں گے آپ لوگ، 10-15 منٹ میں ریویژن ہو جائے گی حسن زیاد کی. ٹھیک، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو. پڑھ لیا آپ لوگ یہاں پر ٹھیک ہے ساری سر، چیز. 7:30 تک پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، اور سب لوگ راضی ہیں؟ حفیظ الرحمان، صفی اللہ بھائی، میرا فاطمہ، محید الرحمان جی کیا بول یس رہے ہیں؟ سر. تو ابھی تو ہیں؟
کیا بول رہے ہیں کیا کچھ بول پتا ہی نہیں چلا. رہے؟ ارے باپ رے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں چل رہا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا سنا ہوں نا کہ میں ابھی. حسن سے یاد سے ریویژن کیجیے گا کہ چاہے جائیے گا، 1 گھنٹہ ہو گیا کلاس، تو کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا 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 ٹھیک ہے، تو آج چھوڑ دیجیے. میں تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کلاس کس ٹائم میں ہوگا. کب آئے تھے آپ؟ آج ابھی تو میں جوائن ہوا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا. تو پھر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں ابھی جوائن میں؟ تو رہیے تھوڑا سا اور. آپ نہیں تو جی، 1 گھنٹے سے کر رہے ہیں نا، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے. یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کتاب سے پڑھتے پڑھتے ٹائم ہو گیا نا، تو حسن زیاد سے ریویژن کر لیجیے، چیزیں یاد ہو جائیں گی حسن زیاد کے. ٹھیک ہے، یہ جی کہہ جی رہا تھا الحمد. میں. اچھا 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 ٹھیک ہے. اوکے. چلیے، دیکھیے تھوڑا سا انہوں نے تعریف کی ہے ایک آدھ لائن میں، وہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے. لغت کی تعریف کہتے ہیں کہ ادب اللغہ کسے کہتے ہیں؟ ما اثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول المشتمل على تصور الاخرة الدقيقة، کہ جو نقل کی جائے کس سے؟ شعراء سے یا اس کے کتاب رائٹر سے. کیا نقل کیا جائے؟ من بدائع القول، اچھی اچھی باتیں جو کہ مشتمل ہو کس پر؟ على تصور الاخرة الدقيقة، خیالات، دقیق خیالات کے تصور پر. بس اتنا ہی پڑھیے، ٹھیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ آداب عربی میں جو ہے سب سے، کیا بولتے ہیں، عربی ادب جو ہے سب سے آزاد، مطلب سب سے بے نیاز ادب ہے. اس سے زیادہ بے نیاز کوئی اور ادب نہیں ہے، کیونکہ عربی تہذیب و تمدن تقریباً سبھی جگہ ہے. تاریخ الادب کی تعریف دیکھیے کیا کہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تاریخ الادب علم یبحث عن احوال اللغة، ایک علم ہے تاریخ کا جو کیا ہے لغت کے احوال کے بارے میں بحث کرتی ہے. وما انتجته قرائح ابنائها، اور جو کیا بولتے ہیں اس کے جو بیٹے ہیں، یعنی کہ لغت کے بیٹے مطلب اس جو جاننے والے ہیں، تو اس کے جو لوگ پیدا کرتے ہیں، کیا پیدا کرتے ہیں؟ من بلیغ النظم والنثر فی مختلف العصور، مختلف زمانوں میں نظم و نثر لکھنے کے کام کرتے ہیں. وعرض لهما من اسباب الصعود، یعنی کہ نظم و نثر کے مختلف زمانے میں جو صعود بھی چڑھاؤ، والاتار، چڑھاؤ اتارو کیا کہتے ہیں جی؟ جیسے وہ فراز بھی کہتے ہیں. تو کبھی یہ سب جو اسی کو جاننے کا نام کیا ہے؟ تاریخ ادب کہہ رہے ہیں وہ. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر جو ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ تقسیم ایسے ہی یاد کیجیے گا جیسے کہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے عصر جاہلی کو. عصر جاہلی جو ہے وہ استقراء العدنانیین عن الیمنیین فی منتصف القرن الخامس للمیلاد. یہ کب سے شروع ہوتی ہے عصر جاہلی؟ عدنانیین جو ہے نا، یہ لوگ یمنیون سے چھین لیتے ہیں. عدنان والے کون ہیں؟ یہ عرب کون ہوئے جی؟ مستعرب والے نا. یمن والے ہو گئے یہ لوگ عاربہ والے. عاربہ والے سر. تو ان لوگوں نے ان سے حکومت چھین لیا تھا. کب چھینا تھا؟ قرن خامس للمیلاد، 500 صدی ہجری میں. تو اس وقت سے لے کر کے اسلام کے ظہور تک کون چلتا ہے؟ عصر جاہلی کہا جاتا ہے، 622 تک. یاد رہے گا یہ والا. اس کے بعد عصر صدر الاسلام، اب شروع ہوتی ہے یہاں پر اسلام کا زمانہ. یہ کب سے چلتا ہے؟ ويبتدئ مع الاسلام وينتهي بقيام الدولة العباسية، یعنی کہ پوری 622 سے لے کر آپ کا جو چلے گا تو وہ کب تک چلے گا؟ تقریباً 132 ہجری تک. ٹھیک ہے، 132 ہجری تک. اور عیسوی اعتبار سے کسی سے یاد ہے؟ ہمیں مطلب لکھایا تھا نا آپ لوگ کو بالکل شروع میں، شاید یہاں نہیں لکھا ہے. کیا کریں میرا؟ 622 سے 1259 سے. اچھا ٹھیک ہے، میں کہیں مطالعہ میں لکھا تھا نا. ایک مطلب شوقی زیب کو پڑھ رہا تھا میں بہت پہلے. شوقی سے بہت اچھا سے لکھوائے تھے. 132 سے 750 ہے جی، لکھ لیجیے آپ. 132 سے 750 یہ والا. مطلب کہ 750 مطلب کہ 132 جو ہے نا ہجری ہوا، 750 عیسوی ہوا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کچھ اور لکھے. پھر دوسرا دیکھیں عصر عباسی.
عصر عباسی کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ ومبدأہ قیام دولتہ ومنتہا سقوط بغداد فی عہد تتار سنہ، یعنی کہ 132 میں قائم ہوتی ہے عباسی حکومت، تو کب تک چلتی ہے؟ 656 ہجری تک۔ 656 ہجری کا مطلب عیسوی اعتبار سے لکھیے گا 1258، 1258 ٹھیک۔ 656 کا مطلب لکھیے گا عیسوی اعتبار سے 1258، یہ ہو گیا آپ کا عصر عباسی۔ پھر لکھیے آپ عصر ترکی۔ عصر ترکی کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ یار اس کا دوسرا نام اصل انحطاط، عصر انحطاط، ٹھیک ہے۔ عصر انحطاط جو ہے یبتدئ بسقوط بغداد، بغداد کے سقوط کب ہوتی ہے؟ 656 میں نا، یعنی 1258 میں۔ تو اس وقت سے لے کر کب تک چلے گی یہ؟ ینتہی عند النہضۃ الحدیثہ، جب تک نہضت حدیثہ کی شروعات نہیں ہوتی، یعنی 1220۔ 1220 کا مطلب کیا ہوا؟ 1298 سر۔ یعنی 1220 ہجری کا مطلب 656 عباسی حکومت ختم ہوئی، تو 656 سے 1790، چلتے چلتے وہی جب نیپولین نے حملہ کیا تھا وہی نا، 1797 تک نیپولین یہ نے چلا حملہ نا، پھر کیا اس ہے کے بعد 1798 1213۔ ہوگا نا؟ نہیں، 1797 تک یہ چلا نا، پھر 98 میں نیپولین نے حملہ کر دیا تھا مصر پہ، تو وہ عبوری زمانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ نا کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھ رکھا ہے شوقی ضیاف نے، جیسے میں لکھا ہوں اپنے میں، کہ ترکی والوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بوناپارٹ کا لکھا ہے کیا 1213 ہجری اعتبار سے، اور عیسوی اعتبار سے 1798 ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں تو لکھا ہوا 1220، اور انہوں نے ہم لوگ کو لکھوایا ہے 1213، تو مطلب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا مطلب کہ ان لوگ کی جب یہ آ گیا ہوگا تب بھی یہ چلتا رہا ہوگا، یہ مطلب وہ ہے کہ نہیں؟ جی یہ لکھ لیجیے، یہ لکھا ہوا یہاں پر۔ پھر عصر حدیث کب شروع ہوتی ہے؟ ابتدا بھی اصطلاح محمد علی علی مصر، جب تک محمد علی صاحب مصر کے گدی پر بیٹھے۔ بتائیے تو محمد علی صاحب کب بیٹھے تھے مصر گدی پہ؟ پھر 1805 میں، 1801، لکھ لیجیے، نہیں جی 1805 ہے 5 میں۔ 5 سے 48 تک محمد علی۔ ٹھیک ہے منارا، بہت اچھا۔ اگلا دیکھیں۔ جو العصر الترکی، اس کا العصر العثمانی بھی کیا کہا جاتا ہے سر؟ العصر العثمانی انحطاط تو بولا جاتا ہے، عثمانی بھی۔ یہ دیکھیے عرب جو ہے، یہ اس کا نام کیا ہے؟ سامیہ ہے، ٹھیک۔ عرب والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سامی، کیونکہ عربی زبان جو ہے، عربی زبان اسی سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے۔ اور یہ سام سے مطلب کیا ہے؟ سام بن نوح مطلب ہے اس کے۔ اور یہ بابلیہ، آشوریہ، عبرانیہ، فینیکیہ، آرامیہ، حبشیہ، تو اس میں سے کتنا یاد کیجیے گا؟ ایک عربی یاد کر لیجیے، ایک آرامیہ، اور ایک اور کیا تھا جی؟ 3 زبان تھی نا، طبیق، آرامیہ، کنانیہ کہاں گیا؟ آرامیہ، کنعانیہ اور عربیہ، یہ ہوگا سامی۔ اس میں لکھا نہیں ہے، بتائیے کہاں گیا؟ یہ دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ فسکن الابابلی اور آشور عراق، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بابل اور آشوری والے عراق میں رہے، فینیقین والے سواحل سوریہ میں رہے، تو اتنا یاد کیجیے گا۔ کچھ لوگ جو ہے محیط ہندی میں رہے ہیں، بحر الاحمر میں بھی رہے۔ بحر الاحمر کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ بحر المتوسط تو نہیں ہے؟ نا جی نا، کلزم، بحر ہاں الاحمر کا دوسرا نام ہے بحر قلزم۔ قلزم کا معنی بھی کلزم، لال ہاں ہوتا ہے، ٹھیک، کلزم، اور بحر احمر یس کا یس۔ معنی بھی لال۔ یہ پوچھا ہے NTA، ٹھیک، لکھ لیجیے گا۔ شاید دوبارہ بولیے۔ بحر قلزم، بحر بحر احمر کا دوسرا نام بحر قلزم، اس طرح سے لکھیے گا، قلزم، بڑے خواب سے۔ قلزم کا معنی بھی لال ہوتا ہے، تو بحر احمر والا بھی یاد رہے گا۔
हाँ अच्छा, दूसरा लाइन में जो वाहियल बाबेली आशूरिया इब्रानी ये सब क्या है? ये साम ये सामी सब उसी की किस्म बेटी, उसी में, हाँ सामिया में आते हैं सब। ये सब सामिया में से है। हाँ तो हम तो 3 जानते हैं ना सर, अरामी, हाँ तीन। कनानी और अरबिक। देखो नहीं, सामिया में से भी 3 है ना, आरामिया, कैनानिया और अरबिया। फिर जो आर्या है उसमें से है लातीनिया, यूनानिया और संस्कृत। फिर जो ऊपर है ना सामिया की जो आरामिया पहली है, उसकी आगे कुल्दानिया, अशूरिया और ये सरनानिया। फिर जो कैनानिया है उसकी है इब्रानी और फैनिकी। अच्छा मैंने मीनारा, सामी जुबान से पहले निकलती है 3 जुबान, आरामी, कनानी, अरबी। फिर इससे बहुत सारी निकलती जाती हैं, तो सबको याद करना पड़ेगा। हाँ आरामिया से कुछ निकलती है, कनानिया से कुछ निकलती है, तो वही कह रहा नहीं सर, आपसे ज्यादा वो तो इसमें हम फायदा नहीं। जानते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है वाहियल बाबेलिया आशूरिया, ये किसका है? ये किस में से है? बाबेलिया, आशूरिया, इब्रानिया, फिनिकिया, अरामिया, हबशिया। ये देखिए, मैं सामी वही से तो देखिए बता यहाँ रही पे, हूँ। यहाँ से पढ़िए, देखो ना, सामी यहाँ की से है ना पढ़िए। आरामिया की है आगे कुल्दानिया, आशूरिया और सरयानिया। फिर जो ऊपर सामिया की दूसरी जो है कैनानिया, उसकी है इब्रानिया और फैनिकी है, ऐसे करके है ना ये। ये देखिए मीनारा, तो यहाँ से याद करिए। कह रहे हैं अल अरब उम्मत मिनल उमम अल्लती इस्तलह अल मुअर्रिखून अला अन युसम्मुहा सामिया। अरब जो है एक उम्मत है, एक जमात है। मुअर्रिखीन का उन्होंने इस्तिलाह में कहा उसको कि सामिया उसको कहा जाए। अब सामिया क्यों कहा जाता है? पसंद ज़्यादा कहना है निस्बत इला साम बिन नूह, क्योंकि सामिया कह करके साम बिन नूह की जानी निस्बत करते हैं उसकी। अब ये सामिया में कौन कौन लोग हैं? बाबलिया है, आशूरिया है, इब्रानिया है, फेनिकिया, आरामिया है, हबशिया है। इतना तो यहाँ इन्होंने लिखा। ठीक है, बाकी वो जो आप, देखो है तो सर, है तो सामिया ही है ना सारी, क्योंकि सामिया की जो 3 बेटियां हाँ मानी जाती है, आरामिया, कैनानिया, अरबिया, आगे आरामिया और कैनानिया की है ना ये शाखें सारी, तो इसीलिए ये इनको 3 सामी ही बेटियां हैं। कहा है। हाँ 3 बेटियां, क्योंकि सामिया जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है इसकी। तो ये आप तो ये ये क्यों नहीं सकते सामियों की 3 बेटे हैं आरामिया उसको? आरामिया। बेटियां बेटे बेटियां ही जो भी क्यों कह समझे, रहे तो हैं? उसकी आगे औलाद है ना ये सारी। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं आ रहा हूँ, उतना टेंशन मत लीजिए, ठीक, पढ़ लीजिए बस, काफी है। कहाँ गया बहरे अहमर को? पढ़े लो बहरे, बहरे क्या था जी? कुलजुम ना। बाहर ठीक है, ये कुलसुम, थोड़ा सा यस। थोड़ा मालूमात की चीजें देखिए। ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि फलगरबी यहबितु मिन सफ़हि ज़ालिकल जबल इला शातिल बहरिल अहमर। पहाड़ से जो है शाती किनारे की तरफ जाके वो गिरता है, इसलिए उसको कहते हैं गौर। गौर क्यों कहते हैं? लिइन्खिफाज़ी, गारक माना है नीचे चल जाना। कुरान ने कहा ना, कुल इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन महीन, कि अगर बताओ तुम्हारा पानी बिल्कुल नीचे चला जाए तो तुम्हारा इतना अच्छा चश्मे वाला पानी कौन लाग देगा? तो गौर के माना है नीचे चल जाना। तो इस वास्ते शायद उसको क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। तिहामा को तिहामा क्यों कहते हैं? लिहर्रिही, उसके गर्म होने की वजह से। नजद को नजद क्यों कहते हैं? लिर्तिफाई, उस जगह के ना बुलंद होने की वजह से। बस वैसे ही बात थी, इसमें रखा हुआ नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये इसको अरूज क्यों कहते हैं? इसको बिलादुल यमामा, कुवैत, बहरैन और ओमान सबको अरूज क्यों कहते हैं? लिएतराज में यमन वाली नजद, यमन और नजद के बीच में होने की वजह से। और वरार हिजाज से लेकर जनूब तक इन सब को यमन कहते हैं। क्यों कहते हैं यमन? इसलिए कहते हैं कि ये तो या तो काबा के दाएं तरफ है, इसलिए कहते हैं वहीमा यमीन, या फिर ये कि वहीमा युमनी। युमन माने क्या है जी? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल, क्या है वो चांद देखने दो, युमनी वाली ईमान है शायद ना, बरकत का मान। यस सर। तो शायद उसी वास्ते कहते हैं उसको यमन। ये देखिए, 2 कबीले थे, कहतान और अदनान। ये जो कहतानियून थे जे, ये आरिबा वाले, सकनुल यमन, ये कहाँ रहते थे? यमन में। इसको याद रखें हम लोग, यमन में रहते थे। और इनकी ना इमारतुन अजीमा, हज़ारतुन साहिर, बड़ी अच्छी सब चीज़ थी इनकी। लेकिन इन लोगों ने नबत बिहिम मराबिया, ये लोग खिलाफ वर्जी कहने लगे अल्लाह ताला की। तमज़्ज़क़ू फिल बिलाद, पूरी ना शहर को तोड़ फोड़ कर दिया गया। फिर फिर क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ।
کہاں گیا؟ ان کے بادشاہ میں کون ہے؟ جفنا بن عمرو، یہ ان کو لے کر کے شام آ جاتا ہے پہلا شخص ہے. پھر وہاں پر غساسنہ لوگ اترتے ہیں. پھر بنو لخم ہے، ہیرا اترتے ہیں وہ لوگ بہت سارے. اور عدنانیون والے کہاں اترتے ہیں جی؟ حجاز میں ہے نا، سکن الحجاز، وہ لوگ حجاز میں اترتے ہیں. اس کتاب میں اتنا. یہ دیکھیے بائدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی اتنی سی تعریف رکھ لیجیے گا، ٹھیک. وَهُمُ الَّذِينَ دَرَسَتْ أَخْبَارُهُمْ وَتَمِسَتْ آثَارُهُمْ. درست مانے مٹ جانا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخبار مٹ گئے. ایسا نہیں کہ کوئی درس مانے سبق پڑھنا مانا کرے، ٹھیک. درس مانے مٹ جانا، اندراج سے ماخوذ ہے کہ جن کے اخبار خبریں مٹ چکی ہیں اور ان کے نشانات ہیں نا وہ بھی مٹ گئے. اتنی سی یاد رکھیے گا. ان میں کون کون ہے؟ یہ لوگ ہیں: عاد، سمود، تسم، جدیس. قرآن میں ان کے بارے میں جیسے کہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. عاد کے بارے میں واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. تسم اور جدیس یہ سب بھی جو ہے نا فتفانو، یہ سب بھی ختم ہو گئے. کما یظنون، جیسے کہ لوگوں کو خیال ہے، فی حادثۃ نسائیۃ خرافیۃ. خرافی عورتوں کا کوئی حادثہ تھا، اس میں چلے گئے یہ لوگ. یہ عاربہ یہ یعرب بن قحطان کی جانب ہے، جن کا نام تورات میں کیا ہے؟ یارح بن قحطان ہے. اور عرب کا کہنا ہے کہ انہ اصل لسانی، وہی جو ہے نا ان کی اصل وہ ہے، زبان ہے. یعنی کہ عرب والے مانتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ یعرب بن قحطان کی جانب ہی جاتی ہے سب سے پہلے. اس لیے عرب کے دادا کون ہے؟ یعرب بن قحطان. ہاں یہ سوال پوچھتا ہے جی کبھی کبھی کہ ابو اللغہ العربیہ کون ہے؟ اس کا جواب یہی ہوگا نا، یار یعرب بن بن کا. قحطان. یس سر. یہ والا شعر یاد رہے گا تو یاد کر لیجیے گا. دیکھیے کیا کہتا ہے. حسان بن ثابت فخر کرتے ہیں: تعلمت من منطق الشیخ یعرب ابینا قص بین ذوی نفر. ایک شدہ نہیں سمجھ میں آیا، اتنا سمجھ میں آیا مجھے کہ تعلمت من منطق الشیخ یعرب، تم نے جو بولنا سیکھا نا وہ کس سے سیکھا ہے؟ شیخ یعرب سے. اور شیخ یعرب ان کے وہ تھے. وہی بات ہے. وکنتم قدیم ما لکم غیر علم، تم لوگ سب قدیم لوگ تھے اور عجمہ کے علاوہ تمہارے پاس کچھ تھا نہیں. وکنتم کالبہائم فی القفر، تم چوپایوں کی طرح تھے ایک جنگل میں، دیہات میں رہنے والے تھے. اس کے بعد عجما دیکھیے کیا عجما عجمہ جیسے ہم لوگ ہیں، اجمی ہے نا، ہم لوگ آدمی آجمی. تھوڑی ہیں. آجمی سر آجمی ہوں جو نان عرب ہے وہ ہوگا نا. ہوں یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ حمیر والوں کی جو حکومت کہاں تھی؟ یمن میں تھی. اس کو ضرور اپنا کاپی میں کتاب میں ہائلائٹ کیجیے گا، ٹھیک. حمیر والوں کی کہاں تھی حکومت؟ یمن میں تھی. اور غساسنہ والوں کی حکومت کہاں تھی؟ شام میں تھی. اس کو نہیں بھولیے گا. اوس اور خزرج کی حکومت کہاں تھی؟ مدینہ میں تھی، ٹھیک. مستعربہ والے کون ہیں؟ جو لوگ ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہیں اور یہ حجاز میں اترے تھے یہ لوگ. یہ لوگ شادی بیاہ کر لیے ملوک جرہم سے، پھر ان لوگ کے آباد ہو گئے سب ٹھیک ٹھاک. اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اور کچھ ملے گا. مل اسرت ملدنانیون فقط کسبتہم قوت الملاحظہ، جو عدنانی ان لوگوں سے کمائے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیے ابھی شروع کر رہا ہے یہ پابا نشر اللغۃ العربیہ اللغات السامیہ. یہ پڑھ لیے ہم لوگ، اس کو اتنا ہی یاد کرنا ہے، باقی آپ اس کتاب میں پڑھ لیے تھے. اور یہ والا دیکھیے اتنا یاد کر لیجیے گا. یہاں پر یقال کہا جاتا ہے کہ اخبار یہود نہیں یار، اخبار ہے، ہم خواہ پڑھ لیتے ہیں. اخبار کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ وہ منہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون. اخبار معنی نا احبار واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون. وہ ان کے پادری سب کو کہتے ہیں نا احبار. نہیں، پادری تو کرسچن کا ہوتا ہے، یہود کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہود کے عالم کو احبار کہتے ہیں. ہاں بڑی ہاتھ سے اتنا یاد کیجیے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ یہ پہلا شخص ہے، یعنی ہم اول من، یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے لغات سامیہ کے بیچ جو ہے یہ کیا کہ من علاقت متشابہ، کیا تعلق ہے اثناء قرون وسیطہ سے اس وقت کے حالات. آپ سب کو آواز آ رہی ہے نہیں جا رہی ہے اب؟ جی سر آ جی رہی آ ہے. رہی ہے. یہ ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ سامی زبان کو 3 زبان میں کرتے ہیں لوگ، آرامی، کنعانی، عربی. یہ آپ ایسے یاد ہی ہے آپ کو. پھر آریہ کو، آریہ زبان کو 3 زبان، یہ پوچھے گا ٹھیک، مان لیجیے اوپر سے نہیں پوچھے گا تو یہ والا پوچھ دے گا کہ آریہ 3 زبانوں میں کون کون ہے. اب 3 آپشن یہاں دے گا، سنسکرت، یونان ہے، کو اٹھا کو 10 دے دے گا آرامیہ کو. تو اس میں بھولنا نہیں. دیکھیں سنسکرت تو نہیں بھولیے گا، آرین اصل جو ہمارے ہندوستان میں ہے، ٹھیک ہے، تو سنسکرت ہمارے ہندوستان کی بھاشا ہے، تو 2 تو ایسے یاد رہ جائے گا. اب یاد کرنا آپ کو یونان کی اور لاطینی کی. آریہ نسل سب سے پہلی نسل ہے نا ہمارے انڈیا کی، لیکن اس کو بھگا دیا مار کے یہ لوگ، جو برہمن سب ہے نا شاید یہ لوگ مار کے بھگا دیا ان لوگ کو. آرامیہ جو ہے اصل کلدانیہ والعاشوریہ والسریانیہ. پھر کنعانیہ جو ہے مثل العبرانیہ والفینیقیہ. یہ یاد کر لیجیے گا، اگر یاد ہو ہی جائے گا ٹھیک، نہیں یاد کیجیے تو غلط ہوگا. عربیہ جو ہے تشمل مضریہ الفصحى واللہجات المختلفہ. عربیہ جو ہے مضر کی فصیح زبان پر یہ ہے. ان العربیۃ اقرب المصادر الثلاث لغت الام. عرب جو ہے تینوں مصادر میں لغت ام سے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو لغت ام کون ہے اور اس کے 3 مصادر کون کون ہیں؟ سامی لغت ہے، تو اس اچھا، کے مصادر آرامی، کنعانی اور عربی. بہت اچھا. حسنزیات کو آپ لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں جی؟ یہ دیکھیں لغات و حمیر جو ہے وہ اس کے 2 اصل زبان لغتین اصلیتین، لغت الشمال لغت الجنوب. تو آپ پڑھ لی. ابو عمرو العلا نے کیا کہا تھا؟ ماں لسان حمیر بلسان اور لغتوں میں لغت میں، یہ بھی آپ کو یاد ہو گیا. اور سیل عرم کا جو واقعہ وہ قحطانیون کے ساتھ ہے، یہ 447 ہجری میں واقع ہوا تھا جیسے کہ اس کا کہنا ہے. اس کے بعد ہے عدنانیون جو ہیں، وہ عدنان والے یہ لوگ ہیں نا، عدنان والے. لغت الشمال جو ہے لغت الجنوب پر بھاری پڑ گیا. بتائیے تو لغت الشمال کو اس کی زبان تھی جی؟ عدنانیوں کی مستعربہ. یہ مستعربہ والوں کی عدنانیوں تھی جی. جو ہے نا یہ ہے اسماعیل اسلام جنوب، یعنی ان لوگوں پہ بھاری پڑ گیا کیونکہ یہ زبان قریش کی زبان تھی نا، اس لیے بھاری پڑنے کی وجہ بتا رہے ہیں. تغلبت منها لغت قریش، قریش کی زبان بھاری پڑ گئی علاقائی لغات تمام زبانوں پر. کیوں؟ یہ اسباب دینیت واقتصادیت واجتماعیت، دینی، اقتصادی اور سب کی وجہ سے. اس کے بعد دیکھیے الاسواق. اسواق میں ہم لوگ سب سے پہلے کس کو پڑھے تھے جی؟ سوکھ اوقات. اوکاز، مجنہ، مجاز. اوکاز کب سے کب تک ہے جی؟ 1 سے 20 تک. ذی ایک القعدہ. سے ایک کیا ذی جی؟ قدہ سے 20. 20 سے 30 اور 1 سے 8 ذی الحجہ. دیکھیے یہ حسن زیاد نے تعریف لکھا ہے، اس کو ایسے یاد کیجیے گا ٹھیک. اوکاز کہاں ہے؟ اوکاز قریۃ بین نخلہ و طائف. حاشیہ میں لکھا ہوا نا، دیکھ لیجیے. اوکاز کہاں ہے؟ اوکاز قریۃ بین نخلہ و طائف. نخلہ اور طائف کے بیچ ایک گاؤں ہے، اس کو ایسے یاد کیجیے گا. اور پھر یہ ختم کب ہوا؟ ثم بقیت فی الاسلام الی ان نہبہ الخوارج. خوارج نے اس کو لوٹ مار کیا اور پھر اس وقت ختم ہوتا. پھر اب ہو گیا ہے، پھر سے ہٹایا نہیں گیا. مجنہ کہاں ہے؟ موضع اسفل علی امیال منہا، مکہ ہی کے کچھ دور پر ہے. پھر مجنہ کہاں ہے؟ عرفات کے، منی میں ہے، عرفات کے پیچھے. یہ دکھ رکھا ہے. اوکاز والا کب تھا؟ 1 ذی القعدہ سے 20 ذی القعدہ تک. سب لوگ اس میں آتے ہوں گے جاتے ہوں گے، اور بس ایک ہی کا لکھا ہے. اچھا ایک وہ والا بھی پڑھے تھے ہم لوگ کہ یہ جو ہے، یہ جو بازار تھے وہ کیا تھے 6 صدی ہجری میں؟ محطہ القوافل العاطم الجنوب. یہ جو ہے اس کے اسٹیشن تھے ایک طرح سے، سب لوگ یہیں پر آتے یہاں بیچتے وغیرہ وغیرہ. شعر و شاعری ہوتی اور یہ سب چلتی تھی وہاں پر.
یہ کیا واقعہ ذکر کیا ہے؟ ذکر صاحب الاخت الفرید ان معاویہ قال یوم لجلسائه، حضرت معاویہ نے ایک دن کہا اپنے ہم نشینوں سے کہ لوگوں میں کون فصیح ہے؟ وقال رجل من السمات یا المؤمنین، ایک سمات نام کے ایک شخص نے کہا المؤمنین قوم قد ارتفعوا من رثه العراق وتياسروا من كشكشة بك وتيامنوا من قش ليس في غمغمة قزاع ولا تمانية حمير۔ رسن کے معنی ہوتا ہے شاید وہ خراب ہو جانا، تو مطلب کہ وہ عراق کے اس بھاشا سے بھی کیا اپنے آپ کو بلند کر لیے۔ وہ تیاسر بکر والے جو ہے نا کشکشا شاید کاف زیادہ بولتے ہوں گے، تو اس سے بھی یہ لوگ آزاد ہیں۔ اور تغلب جو ہے نا فش فشا یعنی شاید فا نکالتے ہوں گے تو اس سے بھی آزاد ہے۔ ان کے یہاں غم غمہ قزاع کے جو ہے نا غم غین زیادہ نکالتے ہیں، وہ لوگ نہیں نکالتے، اور حمیر کی طا وہ لوگ بھی نہیں نکالتے، یعنی بہت اچھی بھاشا ان کی۔ قال من هم، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ کون ہے وہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا قوم کاملین، آپ کی قوم، یعنی کہ وہ۔ پھر یہاں سے کل پڑھیے گا، ٹھیک؟ کل دیکھتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں ناصر والا نہیں، کل ادھر کہاں پڑھنا؟ اچھا کل پہلے اس کتاب کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد ادھر دیکھیں گے، ٹھیک؟ اس میں کچھ خاص چیزیں، پھر ہم اس کو اٹھائیں گے امر القیس کو تھوڑا سا پڑھ کے بس۔ اور کچھ کہیے گا آپ لوگ؟ تو کہیے۔